ہم اپنے موضوع میں رہتے ہوئے آج کی اس ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے پہلے دن سے تو ہم نام نہیں لے رہے تھے دوسرے کیمپ کا، دوسری لائن کا جو الہی نظام کی مخالفت میں تھا، وہ دوسری طرف، وہ دوسرا فریق ابھی جس طرف ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ یہودی اس دن بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، آج بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جو اس دن بھی یہودیوں کا یار تھا وہ اسلام کا غدار تھا، جو آج بھی یہودیوں کا یار ہے اسلام کا غدار ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اور شاید اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ تشیع کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اور اس پہ اتنا جو مال خرچ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی۔ علماء یہ تشیع کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، رہبری کے خلاف یہ جو پورا پروپیگنڈا تھا اور مختلف لوگ تھے، اور جس میں اس آخری سالوں میں سوشل میڈیا پیش تھا، ان کے پیچھے کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے، شاید اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ آپ نے یہ آخری چند سالوں میں جتنا مرجعیت کے خلاف سنا ہے، اتنا شاید پورے تاریخ میں مرجعیت کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر وقت رہ گیا، ہمیں شاید وقت نہ ملے، میرے موضوع سے یہ مربوط تھا کہ میں مرجعیت پر، تقلید پر گفتگو کرتا تاکہ آپ کے لیے واضح ہوتا، اور یہ وہ موضوعات ہیں جو دشمن ہمارے صفوں کے اندر لے آیا ہے، اور ہمارے صفوں کے اندر کچھ لوگوں کو وائرل کر کے، کچھ لوگوں کو ہیرو بنا کے، کچھ لوگوں کو سیلیبریٹی بنا کر ان ابحاث کو پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تشیع کی جو اصل طاقت ہے وہ مرجعیت ہے۔ اگر مرجعیت نہ ہوتی تو ایران میں انقلاب نہ آتا۔ ایران کا انقلاب مرجعیت کا انقلاب ہے۔ ایران میں انقلاب باقی ہے، مرجعیت سے باقی ہے۔ عراق میں عتبات عالیات اگر محفوظ ہیں تو مرجعیت کی وجہ سے ہے۔ اگر داعش کو شکست ہوئی ہے تو مرجعیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اتنے سپاہی تھے، اتنے کمانڈر تھے، اتنے ڈائریکٹرز تھے، اتنے سائنٹسٹ تھے کہ جتنوں کو بھی شہید کیا، کام نہیں رکا، تو مرجعیت کی وجہ سے ہے۔ کوئی علمی مرکز ہے تشیع کا، ایک مرکز ہے، پوری تشیع اس مرکز سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تشیع کو جو طاقت دیتی ہے، اس طاقت سے دشمن خائف ہے۔ ابھی شاید سمجھ میں آیا ہو، شاید ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ جو یہودی میڈیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ابھی تقریباً میں شروع سے نہیں تھا، لیکن اس کا اثر آپ ذرا دیکھیے گا، یہاں بھی آیا ہے یا نہیں آیا، ہم میں، مجھ میں آیا ہوا ہے، ہاں، اس لیے میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا۔ ایسا آتا ہے میڈیا کا اثر، اور مخصوصاً یہ یہودی میڈیا کا۔ فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ اسلام کا اور دشمنان اسلام کا مسئلہ تھا، اس میں کوئی شک ہے؟ اسلام اور یہود کا مسئلہ تھا۔ اسلام و یہود سے پہلے انہوں نے اس کو اسلام، یہود، اسرائیل اور عربوں کا مسئلہ بنایا، مسلمان نکل گئے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل کا، یہود کا، عربوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی خارج ہو گئے، ہم تو ہیں عجم۔ عربوں کو انہوں نے کیسا کر دیا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یہاں نہیں رکے، پھر اسرائیل فلسطین کا مسئلہ بنایا۔ عربوں سے کہا تم سے بھی کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں کنسرٹس کرنے میں فلان کرنے میں مصروف ہیں. جہاں بمباری ہو رہی ہے فلسطین پر وہ وہاں پہ کنسرٹس کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ ویلکم کر رہے ہیں, وہاں انہی خونخواروں کو وہ انعامات اکرامات دے رہے ہیں. عرب دنیا سے بھی مسئلہ نہیں ہے, فلسطین عرب نہیں ہے, اسرائیل عرب نہیں ہے, اسرائیل فلسطین ہے. ابھی جو میڈیا کی وجہ سے ہماری زبانوں پہ کیا ہے, ابھی ہم فلسطین بھی نہیں کہتے, اب اسرائیل اور غزہ. یہ چند سال پہلے اتنا غازہ آپ کے منہ پہ تھا نہیں تھا. اس سے پہلے ہم فلسطین کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں, اب کہتے ہیں غزہ. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے. اس میڈیا کی طاقت دیکھیں کہ ابھی آپ کی زبان پر بھی یہی آتا ہے کہ وہ غزہ پہ بہت ظلم کر رہا ہے. وہ غزہ پہ ظلم نہیں کر رہا, وہ عالم انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے. تو اس میڈیا کو ہمیں سمجھنا ہوگا. قدس مقدس نہیں ہے. اگر قدس پہ جنگ ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ فلسطین اور ان کا معاملہ تھا, فلسطینیوں نے خود اپنی زمینیں بیچ دی, ہم کیا کریں؟ یہ عام تاثر ابھی ہم سب میں پایا جاتا ہے. دشمن کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے ویسٹ میں کتنا اس کا اثر کیا اس کی بات نہیں کر رہا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچ دی, آپ اپنی زمین فلسطینیوں کی طرح نہ بیچو. کس نے کہا فلسطینیوں نے زمین بیچی ہے؟ جھوٹ ہے. یہ زمین بکی نہیں ہے, اس زمین کو غصب کیا گیا ہے, فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے, فلسطینیوں کو نکالا گیا ہے, فلسطینیوں کو آوارہ کیا گیا ہے. لیکن میڈیا ہے, میڈیا جو چاہے. اس کے بعد اسلام کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ پہلے ہم کہتے تو پھر دعویٰ تھا. اب محافظ کو کمزور کرنے کے لیے, ابھی آپ یہاں پاکستان میں ہیں, باقی سب کے خلاف بات ہو سکتی ہے, محافظ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر ملک کا محافظ نہ رہے تو ملک نہیں رہتا. ملک اس کے محافظ سے باقی رہتا ہے. اگر ملک کا محافظ نہ ہو تو ملک باقی نہیں رہ سکتا ہے. دشمن کیا کرتا ہے؟ مورچے پہ حملہ کرتا ہے. دشمن کسے مارتا ہے؟ محافظ کو مارتا ہے. شاید اب کسی کو سمجھ میں آ گیا ہو, یہ جو 20 سالوں پر محیط تشیع کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اور کافر شیعہ کافر کہا گیا, اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ اگر یہ سازش ہمارے غیور مسلمانوں نے ناکام نہ بنائی ہوتی, میں سلام کرتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو, انہوں نے ناکام بنائی, ہمارے بس میں تو نہیں تھی, ہم تو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اس پروپیگنڈے کو نہیں مانا. ابھی پاکستان کے کسی بھی جگہ چلے جائیں, میں اسی لباس میں کہیں بھی چلا جاؤں, میرے اہل سنت بھائی آپ سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں. اچھا, فتح کے بعد تو ساری دنیا عزت کر رہی ہے, فتح سے پہلے بھی ہاں, فتح کے بعد ابھی تو ہر جگہ عزت ہے. آپ اگر بتا دیں نا آپ شیعہ ہیں کافی ہے, ہمارا یہ لباس تو بتاتا ہے ہم شیعہ ہیں. ہم بتاتے ہیں. ہمارے ملک میں میرا سلام ہے پاکستانی عوام کو جنہوں نے ان اربوں ڈالر کے اس پروپیگنڈے کو ریجیکٹ کر دیا, اور مسلمانوں نے اس اسرائیلی یہودی پروپیگنڈے کو کہ شیعہ کافر ہے ریجیکٹ کیا. اسی لیے ابھی عالم اسلام باقی ہے. اگر محافظ کو کافر کہہ کے نکال دیا ہوتا پھر کیا بچتا؟ کون حفاظت کرتا؟ پھر تو یہ کیک کے سلائس کی طرح ٹکڑے کر کر کے نوش جان فرماتا. ہم ابھی بھی اس پورے تاریخ کو نہیں سمجھتے. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ فلسطین, اسرائیل, اور شاید جو بچے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہ ہو کہ اسرائیل کب وجود میں آیا. یہ سمجھتے ہیں جیسے باقی ملک پہلے سے ہیں ویسے یہ بھی ایک ملک ہے, اور اگر ملک ہے تو اس کو اپنے دفاع کا حق بھی حاصل ہے. یہ واحد مذہبی اسٹیٹ ہے دنیا کی. ایک تو ہم کہتے ہیں نا ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں, لیکن اسلام کے نام پہ بننے کے بعد اسلام کا نام یہاں لینا ممنوع ہے.
ہم نے ابھی 18 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، آغاز ذوالفقار یہاں ہیں، ہادی ٹی وی چلا رہے ہیں، ہمیں لائسنس نہیں دیا۔ پیمرا میں میری اپنی میٹنگ ہوئی تو کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اسلامک چینل بنا لیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چینل پہ واحد اعتراض یہ ہے کہ یہ اسلامک ہے۔ میں نے کہا مثلا یہ کیا کریں ہم تو یہ اسلامک نہ ہو، آپ کو اچھا لگے ہم ایسا کیا کریں؟ میں نے کہا البتہ حرام بھی نہیں ہونا چاہیے، ناچ گانے اگر تم کہو گے، وہ واہیا ڈرامے کہو گے، وہ تو ہم نہیں چلا سکتے، اور بتاؤ ہم کیا کریں؟ کہاں سے کہتے ہیں نہیں وہ تو کرنا پڑے گا۔ اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کا یہ ایک میں نے انڈیکیٹر دیا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن ہم مسلمان کا نام لے کر کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف جہاد کیا ہے، پاکستان نے اسلامی ملکوں میں سب سے بڑھ کر لیڈ لی ہے، شجاعانہ جرت مندانہ اقدام کیا ہے، تقریریں کی ہیں، موقف لیا ہے، سب کچھ لیا ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ انسانی حقوق کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہا کہ میں اسلامی ملک ہوں، یہ مسلمان ہیں۔ یہ جرت ہم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مذہب کے نام پہ نہیں ہیں، ہم مذہبی ملک نہیں ہیں۔ پھر بھی ہمارے بم کو کہا جاتا ہے یہ اسلامک بم ہے، اور وہ یہودی جوش اسٹیٹ ہے۔ اس میں جو یہودی جہاں کا ہو اسے اسرائیل کا پاسپورٹ ملتا ہے۔ یعنی کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی شہریت کے لیے مذہب شرط ہو۔ کوئی جو یہودی نہ ہو اسرائیل کا شہری نہیں ہو سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہ ارض مقدس ہے، ارض موعود ہے، اس کا ہم سے وعدہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پیغمبروں کی ہے۔ بھائی یہ جو ارض ہے یہ حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت یوسف ہوں، حضرت یعقوب ہوں، یہ سب تمہارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، ہمارے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے، ہمارے لیے بھی قبلہ اول ہے۔ بس اس بنیاد پر کہ ہمارے انبیاء یہاں تھے تو ہمارے بھی انبیاء وہاں موجود تھے، یہ ان کی زمین نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ادھر ہم سنی شیعہ جمع نہیں ہو سکتے جبکہ دشمن ہم دونوں کو مار رہا ہے، شیعہ کو بعد میں مار رہا ہے، سنیوں کو پہلے مار رہا ہے، مار چکا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں قتل کر چکا ہے، ابھی بھی سینکڑوں قتل کر رہا ہے۔ غزہ میں کوئی شیعہ ہے؟ پھر یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سارا عالم اسلام ہمارے خلاف جو ہیں، چلیں وہی لوگ متشدد لوگ، وہ ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کافر ہیں ان کے بقول۔ تو یار اسرائیل بھی تو کافر ہے نا، اس کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی تم اگر کافر کے خلاف ہو تو اسرائیل کے خلاف کب ہو گئے؟ کسی نے کہا جب اسرائیل شیعہ ہو جائے گا یہ اسرائیل کے خلاف ہو جائیں گے۔ بھائی آپ کو مارا جا رہا ہے، اس سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا آپ اور ہم نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک جان ہے، اور آج کے ان حالات میں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی تقریروں میں اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہے تو یہ اتحاد کے لیے اس سے بہتر تقریریں نہیں ہو سکتی تھی، ممکن نہیں تھا۔ جو ناسمجھ ہے اس کے حساب سے یہ اختلافی باتیں تھی۔ سنی شیعہ، جبکہ شیعہ سنی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ ابھی ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کو، ایران کے ساتھ اسرائیل کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جس دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی جہاں پائے جاتے ہیں وہ ایران ہے، ایران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ گریٹر اسرائیل جو بنانا ہے وہاں ایران میں تک پہنچتے پہنچتے ابھی تو بہت
ٹائم لگے گا، اگر ایران کھڑا نہ رہے تو کل ہی پہنچ جائیں گے. پھر ایران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ایران ان مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے. تشیع یہ نہیں دیکھتی کون شیعہ ہے کون سنی ہے، یہ دیکھتی ہے کون محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں. یہ خود کیا ہیں؟ عیسائی اور یہودی. ہم نے ایک بات کی ہے، ایک مجلس ہم نے پڑھی تھی، ابھی تو ٹائم آ گیا، تقریباً میرا وقت ختم ہو گیا، شروع ہوا ہے اور ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں شاید اپنے موضوع پہ آج آ بھی نہ سکوں. وہاں ہم نے بتایا تھا کہ تاریخ کیا ہے، کیا ہوا ہے، اور جنہیں ہیرو بنایا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی، اس کی حقیقت کیا ہے. بھئی اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے، ابھی ایران میں بہت سے جاسوس پکڑے گئے، ان کی حقیقت پتہ چلنے پہ کوئی کسی نے ماتم کیا کہ یہ تو بہت اچھا تھا، ہم تو سمجھتے تھے یہ بہت اچھا ہے. بھئی اب پتہ چلا یہ منافق ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ ابھی وقت نہیں ہے، وَإِلَّا یہ خود بھی یہی یہودی پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ اصل ہیروں کو آگے نہ آنے دیا جائے، جھوٹے لوگوں کو ویلن کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے. اگر کسی کو جذبہ آئے بھی بیت المقدس آزاد کرنے کا تو وہ اپنے آپ کو صلاح الدین بنانے کی کوشش کرے. صلاح الدین نے پہلے بھی کچھ آزاد نہیں کیا تھا، ابھی صلاح الدین کے پیچھے چلنے والا بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اب اس کے لیے وقت چاہیے، ابھی کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. البتہ یوٹیوب پہ ہے، 15 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا. اس سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آ جائیں، 1 گھنٹے میں سب کچھ کھل جائے گا. کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، اس پہ بہت مفصل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تحقیق ہوئی بھی ہے، بغیر تحقیق کی بات نہیں کر رہا. عیسائی اور یہودی، ان کا جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ عیسائی یہودیوں میں ہے. یہودیوں پہ سب سے زیادہ ظلم عیسائیوں نے کیا ہے. ہولوکاسٹ مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے. جو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے وہ کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت مریم سے پیدا ہوئی، معجزتاً پیدا ہوئی. ہم ساری چیزوں کے قائل ہیں. لیکن یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود تہمت لگاتے ہیں جناب مریم پر، اور حضرت عیسیٰ کو رومی سپاہی کی اولاد کہتے ہیں. تہمت کے نتیجے میں اتنا انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. نظریاتی طور پہ یہ اتنے مخالف ہیں، اس کے باوجود یہ ایک ہو گئے ہیں. اور ہم جو نظریاتی طور پہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی میں نظریاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم لوگ الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں. مقابلہ بھی ہمارا ان کے ساتھ ہے. یہ 2 جانی دشمن، نظریاتی دشمن، ایک دوسرے کی جنہوں نے جانیں لی ہوئی ہیں. اور یہ اتنے ناسور تھے یہودی کہ یورپ کو برداشت ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے انہیں جلایا، مارا، اور جو بچ گئے ان کو اٹھا کے مڈل ایسٹ میں پھینک دیا. آج یہ ایک ہوئے ہوئے ہیں. تو سوال تو ہوگا کہ یہ کیسے ایک ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے، دیکھیں مسیح کو، مسیح سے مراد منجی، مسیحا یعنی منجی، نجات دہندہ، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، جسے ہم مہدی موعود کہتے ہیں. ہر مکتب کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت مسیح آئیں گے. یہودیوں کا عقیدہ ہے مسیح آئے گا، لیکن وہ کنگ داؤد کی، داؤد ہمارے رسول ہے، ان کے لیے کنگ ہے، اس کے آل میں سے ہوگا، اس کے نسل میں سے ہوگا، وہ مسیحا ہوگا، بادشاہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ جو آخر وقت ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور مہدی دوراں بھی تشریف لائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ یہ کہتے ہیں
ہمارے بھائیوں کو جب لکھنا پڑتا ہے مجبور ہو کے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کے ساتھ مہدی بھی آئیں گے. کیوں بھائی؟ آپ نے عیسائی ہو جانا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو حدیث میں سب کے ہے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے عیسیٰ بھی آئیں گے. تو وہاں ان شخصیات پہ جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے کہ کوئی بادشاہ آئے گا. یہودیوں کی بات جھوٹ ہے، عیسائیوں کی بات صحیح ہے، حضرت مسیح آئیں گے، لیکن ہماری بات بھی صحیح ہے، مہدی موعود بھی آئیں گے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کا مسیح آئے، اگر یہ عرض موعود پر گئے اور یہاں پر انہوں نے وہ کیا ہے ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی کو انہوں نے اگر تعمیر کر لیا تو پھر یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس لیے انہیں انتظار کرنا ہے، جب ظہور ہوگا تب یہ لوگ واپس اسرائیل جائیں گے، وہاں ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے، تب انہیں عزت ملے گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. درمیان میں ایک آیا تھیوڈور ہرزل، اس نے ایک الگ نظریہ دیا. یہ جو صہیونی نظریہ ہے، یہودیت اور ہے اور یہ زائنسٹ اور ہے. یہ جو زائنسٹ وہ ہے جوڈیزم ہے، اس نے آگے کہا کہ کیا یار انتظار کرتے رہنا کہ کسی نے ظہور کرنا ہے اور اس نے ہیکل سلیمانی بنانا، چلو ہم خود چلتے ہیں، ہم خود انیشیٹو لیتے ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم وہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور ہم اپنی یہود کی جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو ہم خود بناتے ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا. فرض کر لیجئے کہ اگر غدیر نہ ہوئی ہوتی، غدیر بھی رہ گیا، میں نے غدیر پہ کافی مواد پیش کرنا تھا، پھر اگر کل انشاءاللہ ہوا نہیں تو آگے چلیں گے. غدیر اگر بعد میں ہو نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی، غدیر ہوگی پھر خلیفے کا تعین ہوگا، اس سے پہلے ہم سقیفہ میں جمع ہو کے خود خلیفہ بنا لیتے ہیں. تو یہ اس نے تھیوڈور ہرزل نے یہ کہا کہ بھائی کیا انتظار کرنا، ہم خود یہ کام کرتے ہیں. یہاں سے زائنسٹ وجود میں آئے. یہ زائنسٹ پھر آئے کہاں؟ اسرائیل میں. یہ کیوں آئے؟ عیسائی ویسی تنگ تھے، عیسائی کہہ رہے تھے ان سے کسی طرح جان چھوٹنی چاہیے. ہٹلر نے اپنا نظام بنایا ان سے جان چھڑانے کا، ان کو جلانا شروع کیا، مارنا شروع کیا. باقیوں نے جتنا مار سکتے تھے باقی کہا یار ان سب کو نکالو پھینکو کہیں. عیسائیوں کا یہ فائدہ ہوا، ان سے جان چھٹی، یہ گئے یہاں سے، یہ عیسائیوں کو فائدہ ہو گیا. اس لیے ایک اور فائدہ جو ابھی اس نے کہا کہ یہ ہم اسرائیل ہمارا ڈرٹی ورک ہمارا کر رہا ہے. جرمن پتہ نہیں وزیر خارجہ تھا یا پرائم منسٹر تھا، ان کا ڈرٹی ورک کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو لڑاؤ، مسلمانوں کو کمزور کرو تاکہ ہماری حکومت باقی رہے. یہ گندا کام اسرائیل ہمارے لیے کر رہا ہے مسیحی. اس کے علاوہ ایک اور بھی عقیدہ ہے عیسائیوں کا. یہ سارا مذہبی کھیل ہے. مجھے آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، کچھ بات ہوئی تھی اس زمانے میں، مجھے پتہ نہیں اوباما تھا یا کون تھا، کسی جوان سے میں نے کہا یہ مذہبی کھیل ہے، یہ سب چیزیں مذہبی. اس نے کہا مولانا عجیب آدمی ہیں، وہ گورے لوگوں کو مذہب سے کیا لینا دینا، آپ لوگوں کو ہر جگہ مذہبی نظر آتا ہے. اسرائیل کا ابھی وزیر خارجہ، امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل گیا ہے، جا کے کہا کہ میں امریکی کے حیثیت سے یہاں نہیں آیا ہوں، میں یہودی کی حیثیت سے یہاں ہوں. یہ مذہب ہے سارا. ساتھ ہیں میرے ہم. یہ تاریخ میں سننی چاہیے نہیں سننی چاہیے؟ اچھا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہودی چلے جائیں اسرائیل اور وہاں جا کر ہیکل سلیمانی بنا لیں
تو ہمارا مسیح ظہور کرے گا. یہ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ جی ان کے عقیدے میں آپ انتظار کے علائم ہیں نا، ادھر بھی تو انتظار کے علائم ہیں. اس میں یہ کہ ہیکل سلیمانی بن جائے وہاں پر تو اس کے بعد مسیح ظہور کرے گا، منجی آئے گا. تو وہ کہتے ہیں چلو یہ پتہ نہیں کب ان کا وہ ہیکل سلیمانی بنانے والا آتا، پھر بناتے، یہ ابھی چلے گئے ہیں، اچھا ہے جائیں، یہ بنائیں تاکہ ہمارا مسیح آ جائے. ان کا کیسے اتحاد ہوا؟ یہ دو جانی دشمن جو ہیں، جو خونخوار ہیں، ان کا اتحاد کیسے ہوا شاید ہم کچھ حد تک سمجھ سکے ہیں. مسلمانوں کا رول کیا ہے؟ ابھی وقت آ گیا، میں آگے چلتا ہوں. بس ایک آیت ہے اور میں وہ آیت پیش کر دوں اور پھر مصائب کی طرف چلتا ہوں. ایام مصائب کے ایام ہیں، اور اس آیت کو آپ پڑھیے گا. تفسیر الکوثر میں نے آج کل بیٹھ کے پڑھا اور میں وہ نقل کروں گا جو والد صاحب نے لکھا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. یہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا کہ بنی اسرائیل 2 دفعہ برباد ہوگا، یعنی اسرائیل 2 دفعہ برباد ہوگا. میں اب یہ اوپر سے پڑھ رہا ہوں جو والد صاحب نے لکھا ہے. تمہاری بدکاری، یہ جو بشارتیں ہیں وہ ہے اسرائیل کے بارے میں، وہ لکھا گیا ہے. تمہاری بدکاری، سرکشی اور فسق و فجور کی پاداش میں تمہارے شہر ویران کر دیے جائیں گے. تمہاری لاشیں ہوائی پرندے اور زمینی درندوں کی خوراک ہوگی. اس قسم کی پیشن گوئیاں پھر انبیاء کے نام ہیں، انہوں نے کی ہیں. اس کے بعد والد صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے یہ بربادی کا وقت کب آئے گا. میں والد صاحب سے کہتا ہوں، ان کی روح کو سلام پیش کر کے کہتا ہوں، آئیے دیکھیے یہ بربادی ابھی نظر آ رہی ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ انہوں نے برباد ہونا ہے. اور کس کا اس بات پر ایمان ہے کہ انہوں نے برباد ہونا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب کا ایمان ہے کہ انہوں نے برباد ہونا ہے اور نعرہ حیدری سے برباد ہونا ہے. صرف شیعہ قدس آزاد کرا سکتے ہیں، صرف خدا کی طرف سے جسے اذن ہوگا، خدا کی طرف سے جسے قوت عطا ہوگی، خدا کی طرف سے جسے عزت عطا ہوگی، صرف وہ یہ کام کر سکتا ہے. وہ اسرائیل جس کے بارے میں پوری دنیا کا خیال تھا کہ اسرائیل کی کوئی ایک چڑیا بھی کوئی نہیں مار سکتا ہے، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر وسائل کے اسرائیل کو برباد ٹیکنالوجی نے نہیں، اللہ کی قوت نے کیا ہے. وقت آ گیا. مزاحمت ہم کر سکتے ہیں، مزاحمت صرف ہمیں ہی کرنے آتی ہے. وسائل ہوں، اسلحہ ہو، طاقت میں ہوں تو اسے مزاحمت نہیں کہتے. جب آپ طاقتور ہوں تب آپ نہیں، اسے مزاحمت نہیں کہتے. جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ہم نے یہ جناب سیدہ سے سیکھا ہے، جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو جناب سیدہ خود دفاع ولایت کے لیے نکلی ہیں. ہم نے یہ علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے.
جب سب چھوڑ کے چلے گئے صرف علی رسول کا دفاع کرتے رہے۔ ہم نے اس درس کو حسین شہید کربلا سے سیکھا ہے۔